جی بہت شکریہ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس حوالے سے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ ان کو بہترین امت قرار فرمایا اور اس کی ریزن وہ بیان فرما دی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ پکا ایمان لاتے ہیں. تو اب جیسے مسلمان ایمان لائے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اب اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے، وہ نیکی کا راستہ روکنے والے لوگ ہیں. تو اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 111 اس میں فرمایا اب ان کے بارے میں جو اہل کتاب کا رویہ مسلمانوں کی طرف تھا تو اس کے بارے میں فرمایا لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، یذرو یا وہ ذرو ہم ایک لفظ اردو میں پڑھتے ہیں ضرر، ایک پڑھتے ہیں ذرار، جیسے پاکستان کا ایک ٹینک کا نام ہے ذرار. تو ضرر اس سے سب واقف ہیں کہ تکلیف کو کہتے ہیں، ذرار تکلیف دینے والا. تو یہ اسی کا ضرر جو ہے وہ بھی ناؤن ہے، تو یہ اس کا جو ہے یہ فعل ہے. یذرو وہ تکلیف دیں گے یا بگاڑیں گے، مطلب یہ کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کم تم ہیں یا تمہارا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. الا سوائے اس کے اذن تکلیف دینا، وہ تمہیں تکلیف تو دیں گے، وقتی تکلیف پہنچے گی لیکن تمہارا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم یقاتلو وہ لڑیں، وہ سب لڑیں، مطلب یقاتلو جمع کا صیغہ ہو گیا، اگر ایک ہو تو وہ ہوگا یقاتلو، لیکن یہاں پر دیکھیے لام کے بعد واو آ گیا تو جمع بن گیا. اور اگر وہ قتال کریں، لڑائی کریں، کم تم سے، یولوکم یو وہ، ولو پیٹ دکھائیں گے، کم تمہیں، یولوکم وہ پھر جائیں گے، کم مطلب تمہارے پاس، الادبار پیٹ دکھانا، مطلب وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پیٹ دکھا کر پلٹ جائیں گے. یولو وہ پلٹ جائیں گے تمہیں پیٹ دکھا کر، ادبار پیٹ دکھانا، بیک سائڈ دکھانا یا بیک سائڈ کے لیے جمع ہے یہ. ثم پھر لا نہیں، ینصرون ان کی مدد ہوگی، پھر ان کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی، یعنی کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو وہ پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے. آیت نمبر 112 ضربت، ایک منٹ ذرا ایک دوست کال کر رہے ہیں، معذرت انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا تو میں ذرا ان کو بتا دوں. ضربت، ضربا ویسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا ضرب لگانا، کسی چیز کو مارنا تو لگا دینا، ضربت لگا دینے کا معنی میں ہے. ضربت ڈال دی گئی یا لگا دی گئی یا جوڑ دی گئی، علیہم اوپر ان کے، الذلت ذلت، یعنی ڈال دی گئی ان پر ذلت، اینا جہاں، ماں اینما جہاں کہیں، ثقفو ثقفو تم پاؤ، جہاں کہیں پائے جائیں، سوری تم نہیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ما ثقفو، ثقفو وہ پائے جائیں، جہاں کہیں پائے جائیں، الا مگر، بحبل من اللہ، بے ساتھ، حبل، حبل رسی کو کہتے ہیں اور رسی جو ہے
اور پہلے ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد وعدہ بھی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو پکڑنے کے لیے، جس کے لیے کوئی ایک چیز مقرر کر دی جائے کہ اس کو تھام لو، تو وعدہ جو ہے اس کو بھی کیونکہ پکڑنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جمے رہو، تو اس لیے اس کا معنی ہم وعدہ لے سکتے ہیں۔ واہ الا مگر بحبل ساتھ وعدے کے یا ساتھ اس رسی کے، من اللہ اللہ سے، اور اللہ کی رسی یہ والی کون سی ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اس دین کی کے ساتھ کسی کا اٹیچ ہونا۔ وحبل من الناس، وحبل من الناس، اور وعدہ یا عہد من الناس لوگوں سے، مطلب سوائے اس کے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ اللہ سے عہد جو اللہ کے ساتھ ان کا عہد ہے اس کا ان کو سہارا مل جائے، یا پھر لوگوں کے ساتھ ان کو کوئی سہارا مل جائے، مطلب ان کی کوئی مدد کر دے۔ وباؤ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، بنی اسرائیل کا جب ذکر ہو رہا تھا تو اس میں وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے وباؤ، اور لوٹے بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے، مطلب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر المسکنت، مسکنت ہم کہتے ہیں مسکین ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں، تو مسکین کو ہم محتاج بھی کہتے ہیں، مطلب غربت یا مسکینی، محتاجی، ڈیپینڈنس، دوسرے لوگوں کے اوپر ان کا ڈیپینڈ کرنا، تو ان کے اوپر فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے یہ چیز ڈال دی گئی کہ یہ دوسروں کے اوپر یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں ان کی کنڈیشن جو ہے یہ اسی طرح سے چلی آ رہی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اپنی کسی نہ کسی چیز کے لیے، اپنی ایکچوئل ایگزسٹنس کے لیے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ اس کے لیے اوورال ترجمہ ہم کریں گے، ویسے تو یہ ہے اس میں بے ہے، انا ہے، ہم ہے، یہ تین الفاظ جو ہے نا اس کا یہ مرکب ہے، تو اوورال اس کا ترجمہ ہوگا اس لیے، وہ اس لیے کانو تھے، یکفرون وہ انکار کرتے، وہ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے بیسیکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا انکار کفر ہے، تو اس لیے کہ وہ تھے کفر کرتے، انکار کرتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے الانبیاء نبیوں کو، انبیاء نبی کی جمع ہے تو وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق بغیر حق کے، یعنی ناحق، ذالک یہ، اب وہاں فرمایا نا کہ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، اور دوسری ریزن کیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور آگے مزید فرمایا ذالک اس لیے بما ساتھ اس کے، یعنی اس لیے عصوا نافرمانی کی، ہم ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں عاصی، عصیاں، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ گناہ، نافرمانیاں، تو عاصی نافرمانی کرنے والا، تو عصوا اسی کا ورب ہے، انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے، اور تھے حد سے بڑھنے والے۔ اس بہت سے الفاظ اس آیت کے اندر یہ وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی جو کمپوزیشن ہے آیت کی تھوڑی سی مشکل ہے، تو اسے بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کو کس طریقے سے ہم نے ان کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کرنا ہے، اور پھر اوورآل مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، اس کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ ضربت ڈال دی گئی علیہم الذلت ان کے اوپر ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں ان کو جہاں کہیں پائے جائیں، الا یعنی جہاں کہیں پائے جائیں ان کے اوپر ذلت ہی ہے، بحبل من اللہ مطلب اللہ کے ساتھ عہد سے، بحبل من الناس یا لوگوں کے ساتھ عہد سے، تو ان دو چیزوں سے ان کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ اور لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ،
वदुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु, और उनके ऊपर मिस्कीनी डाल दी गई, मुहताजी डाल दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम, वजह इसकी ये हुई, कानू के वो थे, यकफुरूना इनकार करते, बिआयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयतों का, वयक्तुलूनल अंबिया, और वो कत्ल करते थे अंबिया को बगैर हक़्क़िन, ना हक। ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे, वकानू यअतदून, और हद से बढ़ जाते थे। अगली आयत की तरफ चलते हैं। लैसु सवाउन, लैसु नहीं। देखिए एक लफ्ज है लैसा, लैसा एक के लिए, और ये लैसु ये ज्यादा के लिए हो गया। लैसु सवाअन, नहीं, सवान क्या होता है? बराबर। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा के अंदर हमने पढ़ा ना कि इन्नल लज़ीना कफरू, ये जब हमने शुरू किया आयत पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा, पहले अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई ईमान वालों की कि जो इन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो उसके बाद फिर जिक्र फरमाया काफिरों का कि उनके बारे में कहा कि ये जो लोग हैं इनको सवाउन अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, बराबर है कि आप इनको डराएं या ना डराएं। तो वही लफ्ज यहाँ आया है, सवाअन बराबर है। लैसु नहीं, सवाअन बराबर, मिन अहलिल किताब नहीं बराबर। यहाँ तक ये सेंटेंस जो है इसका एक हिस्सा खत्म हुआ। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, उम्मतुन एक जमात, एक उम्मत, काइमतुन कायम है, यतलून आयातिल्लाहि वो पढ़ते हैं अल्लाह की आयतें, अना अल-लैली, अना अल-लैल मतलब रात का वक्त, रात के किसी हिस्से में, वहुम और वो, यसजुदून सजदा करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जो लैसु सवाअन है, ये इस जैसे मैंने कहा कि इस आयत का पहला हिस्सा है। आप ये कह सकते हैं कि ये दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, तो उनमें से पहला है लैसु सवाअन, तो जो बात पहले कही जा रही है उसका जिक्र हो रहा है कि सारे बराबर नहीं है, अहले किताब में सारे के सारे लोग बराबर नहीं है। पहले भी देखिए एक इस तरह से जिक्र जब हुआ तो उसमें फिर एक हुआ कि उनमें से एक जमात ऐसा चाहती है कि वो तुम्हें, जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम दीन पे चल रहे हो, वो इससे तुम्हें फेर दे। मतलब सारे नहीं चाहते, लेकिन एक जमात उनमें जो शरारतियों का ग्रोह है वो ये चाहता है। यहाँ पर उसकी बिल्कुल और बात हो रही है कि इनका जिक्र कर दिया कि ये लोग जो हैं इन्होंने जो अमाल किए तो इनकी वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी है। तो आगे फरमाया कि लैसु सवाअन, सारे के सारे बराबर नहीं है। ये सारे ऐसे नहीं है कि इनके ऊपर ये कर दिया गया, बल्कि क्या है, इनमें से एक जमात ऐसी है कि जो कायम है, वो दीन का ख्याल करती है, दीन को वो पढ़ती है, अल्लाह की आयतें पढ़ती है, रातों को उठ उठ के, और वो सजदा भी करते हैं। आयत नंबर 114, युमिनून बिल्लाहि, वो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर। जैसे हमने बार बार ये पढ़ चुके हैं, बिल्लाहि तर्जुमा तो पड़ेगा साथ अल्लाह के, लेकिन उर्दू में हम तर्जुमा करते हुए इसको कहते हैं अल्लाह पर। वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वयअमरूना, और वो अमर करते हैं, वो हुक्म करते हैं, बिल मारूफी नेकी का, वयनहौना अनिल मुनकरी, और वो मना करते हैं बुराई से। ये देखिए ये वही खुसूसी है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन में, तो ये काम वो भी करते हैं। वयुसारिऊना, और वो जल्दी करते हैं, फिल खैरात नेक काम करने में, खैरात करने में। खैरात नेक काम को कहते हैं, मतलब वो चीज जो दूसरों के लिए अच्छी हो। तो इसीलिए देखिए ये जो हम किसी को अगर कोई रुपया पैसा देते हैं तो उसको भी हम खैरात कह देते हैं ना, तो उसकी रीजन यही होती है कि उससे दूसरे को फायदा पहुंच रहा होता है, वो भलाई का काम होता है, खैर से है, खैर से खैरात उसकी जमा बन गई, तो नेक काम। उलाइका, और यही लोग हैं, मिनस सालिहीन, नेकों में से, और ये लोग सालिहीन में से हैं जो ये काम कर रहे हैं। 115 नंबर आयत, वमा यफअलू, वमा, और जो, यफअलू करे, और जो कोई करे, मिन खैरिन भलाई में से, जो भलाई करे, फलन युकफरूहु, फलन बस नहीं, युकफरूहु
اس سے اس یکفرو مطلب یہ یہاں پر پیسیو وائس ہو گیا کہ جو کوئی بلائی کرے گا تو اس سے انکار نہیں کیا جائے گا، مطلب اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. جو بلائی کرے گا تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیونکہ اس قوم سے ہے تو اب یہ نیک کام اگر کر رہا ہے تو اس کا نیک کام اس قوم میں ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. نیک کام کوئی بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا. واللہ اور بسم اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ الرحمن علیم جاننے والا ہے بالمتقین متقیوں کو، پرہیزگاروں کو. جی 115 آیات ہماری مکمل 11 سے 115 تک مکمل ہوگی. اب ہم اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت